الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی ہی محبت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آج ہم الحمدللہ محفل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں تشریف رکھتے ہیں۔ الحمدللہ یہ یاد رکھیے گا کہ نبیوں کے بعد جو سب سے افضل مرتبہ اور رتبہ اور شان ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ نبیوں کے بعد سب سے بہتر سیدنا صدیق اکبر، اور اس پر تمام امت کا، تمام صحابہ کا، تمام تابعین کا، تبع تابعین کا، فقہاء کا، مجتہدین کا، محدثین کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچی شان پوری امتوں میں صدیق اکبر کی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی۔ پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف اپنا رخ انور کیا تو صحابہ نے حضور کا دیدار کیا۔ تو حضور نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ آج روزہ کس نے رکھا؟ فاروق اعظم قریب بیٹھے تھے، جناب صدیق اکبر کے بھی قریب تھے۔ فاروق اعظم نے عرض کیا آقا نہیں، میں نے روزہ نہیں رکھا۔ صدیق اکبر نے عرض کیا آقا رات میں نے روزے کی نیت کی تھی اور اب میں روزے سے ہوں۔ پھر حضور نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا آج صدقہ کس نے دیا ہے؟ آج صدقہ کس نے دیا ہے؟ فاروق اعظم نے عرض کی حضور ہم فجر کی نماز پڑھنے آئے ہیں تو ہم آپ کے پاس ہی بیٹھے ہیں، ابھی ہم یہاں سے گئے تو نہیں، تو اب ہم جائیں گے تو صدقہ کریں گے۔ صدیق اکبر نے عرض کیا آقا میں نے دیا ہے۔ عرض کیا آقا میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک فقیر، وہ مانگنے والا، اس کو بھوک لگی تھی کسی کو، تو میرے پاس روٹی کا ٹکڑا موجود تھا تو کچھ کھانے کو تھا تو میں نے اس کو دے دیا، آقا میں نے صدقہ دیا ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج کسی نے کسی مریض کی عیادت کی؟ فاروق اعظم نے پھر یہی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہم فجر کی نماز پڑھنے آئے ہیں، اب جب جائیں گے تو عیادت کریں گے، کسی مریض کے پاس جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صدیق اکبر کی طرف دیکھا، صدیق اکبر نے عرض کی آقا میں نے عیادت کی ہے۔ فرمایا وہ کیسے؟ عرض کی تہجد پڑھی تھی، مجھے پتا تھا رات کے عبد الرحمن بن عوف جو آپ کے صحابی ہیں اور میرے دوست ہیں وہ بیمار ہیں، تو میں نے کہا نماز پڑھنے سے پہلے عبد الرحمن بن عوف کی خبر ہی لے لوں، تو آقا میں نے عیادت کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، فرمایا اے ابو بکر تجھے 2 بار جنت کی بشارت ہو، تجھے 2 بار جنت کی بشارت ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا تو فاروق اعظم نے حسرت بری نکالی، کہا ہم کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکے، کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حسرت بری سنی اور یہ جملے سنے فاروق اعظم کے، عرض کی یا باری تعالیٰ عمر پر بھی رحم فرما، عمر پر بھی رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شان صدیق اکبر کو عطا کی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح طور پر کئی بار اور کئی موقعوں پر ارشاد فرمایا تھا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عطا فرمائے گا۔ اور کس قدر محبت، وہ حدیث پاک ہے نا بخاری شریف کے اندر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔
کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد مصطفیٰ اس کی اولاد، اس کے ماں باپ اور سارے لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ جو محبت کے لائق ہیں مخلوق میں، وہ اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ ہیں۔ ایون کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے تو حضور نے فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا، فرمایا کہ عمر کتنی مجھ سے محبت کرتے ہو؟ عرض کی آقا آپ پر سب کچھ قربان ہے لیکن اپنی جان مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہے۔ فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، عمر تیرا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ پھر فاروق اعظم جب یہ بات سنی تو حضور نے ان کے لیے دعا بھی کی، عرض کی آقا اب عمر کی جان بھی آپ پر قربان ہے۔ فرمایا ہاں اب تیرا ایمان مکمل ہوا، اب تیرا ایمان مکمل ہوا۔ تو سب سے زیادہ محبت کی حقدار، اولاد سے، ماں باپ سے بڑھ کر، تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت کی حقدار حبیب خدا محمد مصطفیٰ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے صدیق اکبر کس قدر حضور سے محبت کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا صدیق تو کس چیز کی خواہش رکھتا ہے؟ عرض کی آقا مجھے 3 چیزیں بہت ہی محبوب ہیں، بہت ہی پیاری ہیں، بہت پیاری 3 چیزیں ہیں۔ فرمایا کیا؟ عرض کی آقا پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا چہرہ ہو اور میری آنکھیں ہوں، میں آپ کو دیکھتا رہوں، بس ایک میری پہلی تمنا یہ ہے میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ دوسری تمنا یہ ہے آقا میں آپ کے ہمیشہ پاس رہوں۔ تیسری تمنا یہ ہے کہ آقا میں اپنا سب کچھ ہی آپ کے اوپر قربان کر دوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر انہوں نے کس طرح جان واری۔ ایک واقعہ سنیے گا، ان کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا عبد الرحمن۔ غزوہ بدر ہوا اور اس میں یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، صدیق اکبر کے بڑے بیٹے مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے۔ یعنی غزوہ بدر میں عبد الرحمن بن ابی بکر یہ کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے، بعد میں یہ بھی مسلمان ہوئے۔ تو اب یہ باپ اور بیٹا عبد الرحمن اور ان کے جو والد ابو بکر یہ دونوں آپس میں بیٹھے ہیں۔ عبد الرحمن بیٹے نے اپنے والد گرامی سیدنا صدیق اکبر سے عرض کی ابا جان وہ غزوہ بدر یاد ہے آپ کو؟ فرمایا ہاں یاد ہے۔ ابا جان اس میں آپ جب ہماری جنگ ہو رہی تھی نا تو آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، آپ میری تلوار کی ضد میں آ گئے تھے، لیکن میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا میرا باپ ہے تو میں نے آپ کے اوپر تلوار نہیں چلائی، تو میں نے چھوڑ دیا تھا۔ صدیق اکبر نے یہ بات سنی، یہ حضور سے والہانہ عشق دیکھیے گا، بیٹے سے فرما رہے ہیں، فرمایا کہ خدا کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس دن اگر میری تلوار کے نیچے تو آ جاتا تو میں یہ نہ سمجھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، بلکہ حبیب خدا کا دشمن سمجھ کر تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دیتا، تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صدیق اکبر نے کر کے دکھایا، اپنا سب کچھ تن من دن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان کیا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ صدیق اکبر کے حق میں دعا کیا کرتے تھے، یا باری تعالیٰ جس طرح ابو بکر کو تو نے میرا یار غار بنایا ہے، اونچی آواز سے بول دیجیے اور اونچی آواز سے بول دیں، نیکیاں ہی ملیں گی انشاءاللہ، گناہ تو نہیں ہوگا۔ یا اللہ جس طرح تو نے ابو بکر کو میرا یار غار بنایا تھا، اسی طرح میرا اس کو یار جنت بھی بنا دے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، فرمایا ہر نبی کا ایک خاص گہرا دوست ہوتا ہے، فرمایا اور میرا جو دوست ہے رفیقی فی الجنت ابو بکر، اور جنت میں میرا جو سب سے گہرا دوست ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں ایک مولا علی، اور مولا علی کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب سنیے لوگوں نے لوگ کرتے ہیں، بعض لوگ علی علی کرتے ہیں، ہم بھی علی علی کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں تو صحابہ نے یہ بتایا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا ہے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے۔
علی کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے. ہمیں تو حضور نہیں ہے، حضور کی حدیث ہم تو علی علی کرتے ہیں، لیکن علی علی کہنا اس کا قبول ہے جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہے. جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں، چاہے وہ کتنا ہی علی علی کرے، اس کا علی علی کہنا قبول نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، ادھر سے مولا علی آ رہے تھے، ملاقات ہوئی دونوں صحابہ کی آپس میں، دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی نا، مولا علی نے صدیق اکبر کو گلے سے لگایا، ملے. صدیق اکبر مولا علی کو دیکھ کر مسکرانے لگ گئے. مولا علی نے صدیق اکبر کو دیکھا، صدیق اکبر نے مولا علی کو. صدیق اکبر مسکرائے. ابو بکر کیوں مسکرا رہے ہو مجھے دیکھ کر؟ مجھے کیوں دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ کہا علی تیری ایک شان مجھے یاد آ گئی، علی تیری ایک شان مجھے یاد آ گئی. مولا علی نے پوچھا کون سی؟ کہا میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن پل صراط سے سلامتی سے وہی گزرے گا جس کے دل میں، جس کو علی لکھ کر دے گا، جس کو علی لکھ کر دے گا. علی کی جس کے دل میں محبت ہوگی نا، جس کو علی لکھ کر دے گا، وہی قیامت کے دن پل صراط سے سلامتی سے گزرے گا. یہ شان مجھے تیری یاد آ گئی تو میں مسکرا پڑا. یہ شان مجھے تیری یاد آ گئی، مسکرا پڑا کہ تیری اجازت ہوگی تو جسے لکھ کر دے گا نا، وہی پل صراط سے سلامتی سے گزرے گا. یہ شان سنی، صدیق اکبر نے سنائی، مولا علی نے سنی. اب مولا علی مسکرانے لگ گئے. مولا علی مسکرانے لگے. کہا علی تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ تیرے مسکرانے کی کیا وجہ؟ کہا جب حضور نے یہ فرمایا تھا تو بعد میں مجھے بلا کے فرمایا تھا علی لکھ کر اسے ہی دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی، لکھ کر اسے ہی دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی. یہ صحابہ کی محبت بھی ہمارے اوپر فرض، اہل بیت کی محبت بھی ہمارے اوپر فرض. اور خود مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے دل میں ابو بکر اور عمر کی محبت نہیں، میں اس سے بری ہوں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہی ویر مولا علی نے فرمایا کہ ان قریب ایسے لوگ آنے والے ہیں کہ جو میرا بڑا ذکر کریں گے، بڑا ذکر کریں گے، بڑا علی علی کریں گے، لیکن ابو بکر عمر کو برا کہیں گے. فرمایا ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. فرمایا وہ شریر بندوں میں سے ہوں گے، وہ شریر بندوں میں سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو شکر ہے، اللہ نے ہمیں صحابہ کی محبت بھی عطا فرمائی، اہل بیت کی محبت بھی عطا فرمائی. اور پھر آگے سنیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، سنیے. فرمایا کہ فلاں صحابی کہاں پر ہے؟ تو زید بن اوفا کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے سارے صحابہ پر چہرے دیکھے لیکن وہ صحابی نہیں ملے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کی. پھر فرمایا میں تم سے جو بات کرتا ہوں اسے یاد کر لو، اسے کبھی نہ بھلانا، اور بعد والوں کو بھی بیان کرنا، بعد والوں کو بھی بیان کرنا. کیا بات فرمائی؟ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق میں سے میں محمد مصطفیٰ کو چنا، میں محمد مصطفیٰ کو چنا. چننا یہ بھی ایک بڑا اس میں ایک راز ہے. اس کو عام زبان میں سمجھاتا ہوں. اب لینے جائیں نا مارکیٹ میں، فروٹ لینے جائیں تو وہاں اکٹھے فروٹ پڑے ہوتے ہیں، تو آپ کہیں گے بھائی میں چن چن کے ڈالوں گا، میں خود ڈالوں گا، لیکن میں خود اس کو چنوں گا. کوئی جو خراب ہو ڈالیں گے اپنے شاپر میں. چنتا بندہ وہ چیز چنتا ہو جو سب سے پیاری ہے، جو سب سے پیاری ہے. فرمایا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں سے میں محمد مصطفیٰ کو چنا. پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے. اللہ نے مجھے چنا اور فرمایا آگے میں نے تمہیں پسند کیا، آگے میں نے تمہیں پسند کیا، اور تم میں سے جسے پسند کیا فرمایا میں نے اسے بھی چن لیا، اسے بھی چن لیا. اور پھر آگے سنیے، میں تمہارے درمیان میں بھائی چارہ مقرر کرتا ہوں، تم آپس میں سب بھائی بھائی ہو، آپس میں سارے کے سارے بھائی بھائی ہو،
لیکن فرمایا کہ میں نے خلیل کسی کو نہیں بنایا، اگر میں خلیل بناتا ہوں تو ابو بکر صدیق کو بناتا ہوں۔ فرمایا میرا سب سے جو گہرا دوست ہے وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اور فرمایا ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر تو میرے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے جتنا جسم کے قریب قمیص ہوتی ہے، جتنا جسم کے قریب قمیص ہوتی ہے، اتنی قربت اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الفت و محبت نصیب فرمائے، ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آگے سنیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت سے امید رکھتا ہوں کہ ابو بکر عمر سے اس طرح محبت کرے گی جس طرح لا الہ الا اللہ سے محبت رکھتی ہے۔ ہم مسلمان کب ہوتے ہیں؟ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں تو مسلمان ہو گئی، اس کلمے کے تقاضے پورے کر لیے۔ اور کلمے کے تقاضوں میں جو بڑے بڑے تقاضے ہیں ان میں ایک یہ بھی تقاضا ہے کہ ابو بکر اور عمر سے محبت کی جائے، ابو بکر عمر سے محبت کی جائے۔ اللہ ہمیں ان کی محبت سے مالا مال فرمائے۔ اور سنیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ جا رہے تھے، سارے صحابہ پیچھے پیچھے، صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہیں۔ اب ایک شخص جو تھا وہ صدیق اکبر تھوڑا سا پیچھے تھے اور حضور آگے تھے اور باقی صحابہ پیچھے۔ ایک صحابی جن کا نام ہے ابو دردہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص صدیق اکبر سے آگے بڑھا۔ اب پیدل جا رہے ہیں، کوئی اور بات تو نہیں، پیدل جا رہے ہیں، صحابہ پیچھے پیچھے ہیں حضور کے، صدیق اکبر ایک دو سٹیپ پیچھے ہیں، باقی سارے پیچھے ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ صدیق اکبر سے آگے بڑھا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار ابو بکر سے پیچھے ہو جا، ابو بکر سے پیچھے ہوگا، تجھے پتا نہیں کہ تو کس شخص کے آگے چل رہا ہے، کس شخص سے آگے تو نے قدم بڑھائے۔ یہ ابو بکر وہ ہے کہ جب سے سورج طلوع ہوا ہے نبیوں کے بعد جو سب سے بہتر ہے وہ میرا محبوب صدیق اکبر ہے، وہ میرا محبوب صدیق اکبر ہے۔ فرمایا اس سے افضل کسی شخص پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ اس طرح خود میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کی شانیں بڑھائیں۔ اور پھر سنیے، آخری باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال با کمال کا وقت قریب آیا، مولا علی وہاں موجود تھے کہ نہیں؟ مدینہ پاک میں تھے نا مولا علی، اور خود مولا علی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت صحیح سلامت تھا، تندرست تھا اور صحابہ میں موجود تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر ان یصلی بالناس، فرمایا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ منبر کا وارث ہے امام، مصلی کا وارث ہے، امام کی عزت کرنا یہ مقتدیوں پر لازم۔ خیر بات کہیں اور نہ چلی جائے، سب سے افضل جو ہوتا ہے وہی مصلی رسول پہ کھڑے ہونے کا اہل ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ سارے صحابہ وہاں پر موجود ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کو چنا اور میں ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک قبیلے پہ صلح کروانے کے لیے گئے تھے، پیچھے سے نماز کا وقت ہوا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی، اذان کہنے کے بعد نماز جب کھڑی ہونے کا قریب آیا تو حضور تشریف نہیں لے کے آئے، حضور ابھی دیر سے تھے، وہاں پر صدیق اکبر بیٹھے تھے۔ صدیق اکبر سے بلال حبشی نے کہا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں، کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ ہم میں جو سب سے افضل ہے وہ صدیق اکبر ہے، آپ نماز پڑھا دیں۔ صدیق اکبر نے نماز پڑھا دی۔ جب حضور آئے تو نماز پڑھی جا چکی تھی، تو حضور نے پوچھا کس نے نماز پڑھائی، کس نے نماز پڑھائی؟ عرض کی گئی آقا ابو بکر نے نماز پڑھائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا احسنتم، تم نے بڑا ہی اچھا کیا۔ جس قوم میں ابو بکر ہو وہاں امامت کا اہل ہی ابو بکر ہے، کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں۔ اب حضور کے وصال با کمال کے جو دن تھے، 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے، مسجد میں آنا آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اماں عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ عائشہ اپنے باپ سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ اماں عائشہ صدیقہ نے عرض کیا آقا میرے جو والد ہیں آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، وہ رقیق القلب ہیں، بڑا نرم دل ہے، وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے نا اور آپ تو بیمار ہیں یہاں پر، تو وہ ان کی آواز ہی نکل پائے گی، وہ نہیں ان سے پڑھ ہوگا۔ آقا آپ عمر سے کہہ دیجئے، وہ تھوڑا سخت دل ہے، آپ عمر سے کہہ دیجئے۔
حضور نے فرمایا میں نے کہا ہے ابو بکر سے کہو کہ وہی نماز پڑھائے۔ اما عائشہ صدیقہ گئی سیدہ حفصہ کے پاس، حفصہ تم حضور سے کہو نا، میرا باپ مصلی کے اوپر نہیں کھڑا ہو پائے گا، میرا باپ نہیں کھڑا ہو پائے گا مصلی کے اوپر، کوئی اور نماز پڑھا دے، تم کہو نا حضور سے۔ سیدہ حفصہ نے بھی عرض کی کہ آقا ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، وہ آپ کی جگہ پہ کیسے، آپ بیمار ہیں وہ کیسے کھڑے ہو پائیں گے، وہ رو پڑیں گے، ان سے تلاوت نہیں ہو پائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا میں نے کہا ہے ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ فرمایا جس قوم میں ابو بکر ہو، جس قوم میں ابو بکر ہو، اس قوم کا امام صرف ابو بکر ہی ہوگا۔ صدیق اکبر نے نماز پڑھائی، 17 نمازیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات دنیاوی زندگی میں 17 نمازیں صدیق اکبر نے خود پڑھائیں مصلی رسول پہ کھڑے ہو کر۔ ایک مرتبہ یوں ہوا، وہ بھی سن لیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہیں گئے ہوئے تھے، نماز کا وقت ہوا۔ عبداللہ بن زمعہ کہتے ہیں کہ اذان ہوئی، اذان دینے کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آقا نماز کے لیے کس کو کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہہ دو، بس مطلقاً فرمایا کہہ دو۔ بیمار تھے حضور، کہتے میں آیا عمر کے پاس، عمر ابو بکر یہاں پر موجود نہیں ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ نماز پڑھا دیں۔ کن کو کہا؟ بولیے فاروق اعظم کو۔ ان کی بھی بڑی شان ہے، بڑی شان ہے ان کی، بہت اونچا رتبہ ہے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ آقا میں عمر کی شان 950 سال بیان کرتا رہوں، عمر کی شان بیان میں نہیں کر پاؤں گا، بڑی شان ہے ان کی بھی۔ خیر فاروق اعظم مصلی پہ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کہا، اب فاروق اعظم کی آواز اونچی تھی، اب تلاوت شروع ہوئی، حجرہ اقدس میں حضور کے کانوں تک آواز پہنچی، فرمایا لا لا لا، فرمایا نامنظور نامنظور نامنظور۔ پوچھا حضور کیا ہوا؟ فرمایا ابو بکر کہاں پر ہے، ابو بکر کہاں پہ ہے؟ جس قوم میں ابو بکر ہوگا اس کے علاوہ اگر کوئی امامت کروائے گا اللہ نماز ہی قبول نہیں فرمائے گا، اللہ نماز ہی قبول نہیں فرمائے گا۔ صدیق اکبر آئے، دوبارہ نماز پڑھی گئی، دوبارہ نماز پڑھی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا امروا ابا بکر ان یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ مولا علی نے بھی صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ مولا علی فرماتے ہیں جب یہ ہوا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا، ایک شخص نے مولا علی سے کہا علی باہر نکل کر اعلان کر دے، باہر نکل کر اعلان کر دے کہ حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ میں خلیفہ ہوں۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا جب حضور ظاہری زندگی میں ہمارے پاس موجود تھے اس وقت میں نے حضور کے اوپر کبھی جھوٹ نہیں بولا، اب تو حضور دنیا سے جا چکے میں کیوں جھوٹ بولوں؟ فرمایا مجھے حضور نے نہیں فرمایا، مجھے حضور نے نہیں فرمایا۔ پھر مولا علی نے باقاعدہ صدیق اکبر کی بیعت کی، صدیق اکبر کی بیعت کی، اور کبھی کوئی شخص صحابہ میں اگر صدیق اکبر کے خلاف ہوا تو سب سے آگے مولا علی کھڑے ہوئے، فرمایا خبردار ابو بکر صدیق کے خلاف کوئی نہ بولے، ابو بکر صدیق کے خلاف کوئی نہ بولے۔ خود مولا علی شیر خدا نے خلافت صدیق اکبر کی حفاظت فرمائی، خود بیعت کی مولا علی نے۔ ہمارے پیر مولا علی ہیں اور مولا علی کے پیر صدیق اکبر ہیں، مولا علی کے پیر صدیق اکبر۔ تو یہ یاد رکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو میرے محمد کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی نرم دل ہیں، آپس میں بڑے ہی نرم دل ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے بے مثال محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ اور اہل بیت کرام کی الفت و محبت نصیب فرمائے، اور یہ غوث پاک کا غوث، اب جتنے بھی اولیاء لے لیں، داتا صاحب کی کشف المحجوب اٹھا لیں، آپ حضور غوث پاک کا آپ پڑھ لیں، آپ جس ولی کو چاہیں پڑھ لیں، آپ سب کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ نبیوں کے بعد جو سب سے اونچا مقام ہے وہ صدیق اکبر کا، وہ صدیق اکبر کا۔ آپ فرماتے ہیں حضور غوث پاک فرماتے ہیں ساری پوری کائنات میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں مومن افضل، مومنوں میں اولیاء افضل، اولیاء میں صحابہ افضل۔ کون افضل؟ صحابہ۔ اور 1,24,000 قوموں میں صحابہ ہوئے، ان سارے صحابہ میں فرمایا جو یہ صلح حدیبیہ کے مقام پر تھے وہ افضل، اور ان صلح حدیبیہ جو جنگ بدر میں شامل ہوئے 313 وہ افضل،
اور ان میں وہ افضل جو پہلے 40 مسلمان ہوئے، 40 میں سے وہ 10 عشرہ مبشرہ جس کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت سنا دی تھی، فرمایا وہ افضل، اور 10 میں 4 یار افضل، 4 یار افضل، پہلے نمبر پر صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی، ان 4 یاروں میں حضرت غوث پاک نے فرمایا ابو بکر صدیق افضل۔ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پہ قائم رکھے، ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور جس طرح انہوں نے حضور کے اوپر اپنا تن من دھن وارا، اللہ ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرما کر ہمیں بھی اپنا من تن دھن حضور کی ذات پر قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔